بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ جی تو گزشتہ کل ہمارے جو آخری مسائل تھے وہ تھے دادا کے ساتھ بھائیوں کی وراثت کا مسئلہ، صحابہ کرام کا اس میں اختلاف اور راجے بما دلیل ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد زانیہ عورت کا بچہ اور لعان کرنے والی عورت کا بچہ، کیا وہ اپنے باپ کے وارث بنیں گے کہ نہیں، زانی کے اور لعان کرنے والے کے، اور وہ ان کا وارث بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ راجی اس میں یہی ہے کہ صرف جو ہے وہ ماں ہی وہ بچے کی وارث بنے گی، نہ کہ اس کا باپ، کیونکہ ماں کے ساتھ اس کا نسب جو ہے وہ یقینی اور حقیقی ہے، جبکہ جو زانی مرد ہے یا جو لعان کرنے والا، وہ تو اس وجہ سے اصل میں لعان کر رہا ہے کہ وہ نفی کر رہا ہے حمل کی اور بچے کی کہ میرا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ جو مسئلہ ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں، یہ مسئلہ ہے کہ بچہ ولادت کے بعد اگر مر جاتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ پہلے زندہ پیدا ہوا تھا پھر مرا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ مردہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ سوال میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اگر اس بچے کو وارث بنائیں تو تب کیا اثر پڑے گا، اور اگر وارث نہ بنائیں تو تب کیا اثر پڑے گا؟ یہ مسئلہ کیوں موضوع بحث بنایا جاتا ہے؟ شیخ صاحب، اگر وارث بنائیں تو جو ماں ہے اس کے حصے پہ فرق پڑے گا، ماں کے حصے پہ اور فرق؟ اگر جی جی بس ماں کے حصے پہ فرق پڑے گا یا کسی اور کے بھی؟ جو بھی اس کے ساتھ ساتھ بھائی ہیں بہنیں ہیں، آف کورس سب کے جو ہیں اس کے حصوں پہ فرق پڑے گا۔ جی تو سارے ورثاء جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، سارے ورثاء جو ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب اس کو حصہ ملے گا تو اس ملنے والے حصے سے پھر آگے اس کے ورثاء لیں گے، مثلا اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے۔ اگر باپ ہے تو بھائی محروم ہو جائیں گے اور باپ سارا ترکہ لے جائے گا ماں کو حصہ ملنے کے بعد، اور دیگر ورثاء جو ہیں وہ بھی صاف ظاہر متاثر ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ بہرحال اس وجہ سے موضوع بحث بنایا جاتا ہے کہ بچے کا مردہ پیدا ہونا اور زندہ پیدا ہونے کے بعد مر جانا، یہ اس میں وراثت پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ولا یرث المولود، اور نہیں وارث بنے گا بچہ، اذا الا مگر اذا استحل، جب وہ چلائے۔ اور قدیم زمانے کے اندر یہی علامت تھی کہ بچہ ولادت کے بعد اگر چلاتا ہے، چیخ مارتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے تو وہ بچہ زندہ ہی تصور کیا جاتا تھا، اور اس کے احکامات ہیں، اس کے احکامات ہیں بنسبت اس بچے کے جو مردہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ ایک علامت بتائی گئی ہے، لیکن اگر اس علامت کے بغیر یقین ہو جائے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا تو کیا پھر وراثت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ہاں جی جی، ملے گی شیخ صاحب، زندہ تو ہے، یہ تو ایک علامت تھی۔ ہاں جی، یہ ایک علامت ذکر کی گی، بالکل ایسے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا وجد احدکم فی بطنی شیئا ثم اشکل علیہ فاشکل علیہ خرج من شیء ام لم یخرج فلا ینصرفن من الصلاة حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، اور یہ حدیث میں فلا ینصرفن حتى يسمع صوتا او یجد ریحا، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں کوئی گڑبڑ محسوس کرے، فاشکل علیہ، تو اس پہ مشکل ہو جائے فرق کرنا کہ کیا ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس وقت تک نماز سے نہ پھرے، یعنی نماز نہ توڑے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے۔ اب یقین کے لیے آپ نے دو نشانیاں بتائی، وہ بدبو محسوس کرے یا آواز محسوس، یعنی آواز سنے۔ لیکن اگر انسان کو یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہوئی ہے، اگرچہ یہ دونوں علامات نہ بھی ہوں، تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز جاری رکھے گا۔ یہ تو اس وقت ہے جب شک ہو، اس وقت ہے کہ جب شک ہو، جب یقین ہو تو پھر یہ دونوں علامات نہ بھی ہوں تو وہ یقین ہی ہے، وہ وضو ٹوٹ جائے گا، صاف ظاہر ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ایک علامت ذکر کی ہے جو اس وقت بچے کے زندہ پیدا ہونے کے لیے ایک مین علامت سمجھی جاتی تھی، بچے کا چیخنا۔ لیکن اگر بچہ جو ہے وہ چیختا نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بچہ زندہ تھا، مثلا وہ حرکت کر رہا ہے، وہ آنکھیں کھول رہا ہے اور اس کے اندر روح چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے، سب کچھ ہے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ اس کی وراثت وارث بنے گا وہ۔ ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استحل المولود وارثا، اگر بچہ جو ہے وہ چلائے گا تو وارث ہوگا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ اور حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرث الصبی حتی یستحل، کہ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بچہ اس وقت تک وارث نہیں بنے گا جب تک وہ چلائے نہ، یعنی جب تک وہ چیخ نہ مارے۔ اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا۔
حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر ابن عبداللہ، قاضی شریح، امام نخعی، امام مالک، اہل مدینہ، ان سب کا یہی موقف ہے کہ بچہ چیخنے سے پہلے وارث نہیں ہوگا۔ اگر چیختا ہے یا اس کی زندگی اور حیات معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اسے وارث بنایا جائے گا، بصورت دیگر مردہ حالت میں پیدا ہونے والے بچے کو وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے بعد غلام کا جو وراثت کا مسئلہ ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لِمُعْتِقِهِ وَيَسْقُطُ بِالْعَصَبَاتِ وَلَهُ الْبَاقِي بَعْدَ ذوي السِّهَامِ۔ آدمی آزاد کردہ غلام کی وراثت آزاد کرنے والے کو ملے گی، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، ہم نے اسباب میراث کتنے پڑھے تھے جی؟ یاد ہے؟ چار چار شیخ صاحب، اسباب میراث ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ چار شیخ صاحب، 3 تھے کہ 4 تھے؟ ایک ولا ہے، ایک نکاح ہے، اور ایک ایک نسب ہے، 3 ہے، اور بھی نسب۔ کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا تھا یا تو نسبی رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، یا پھر نکاح کا ہو، یعنی نکاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیوی ہے، وہ شوہر ہے، یا وہ اس کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ والدہ ہے بچی کی، تو جو فوت ہونے والے کی نانی لگے گی، صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی ہم نے پیچھے کہا کہ جدات کے اندر آتی ہے، دادیوں کے اندر آتی ہے وہ بھی عربی زبان میں۔ اپنا کیمرہ میوٹ کر لیں، اپنا کیمرہ میوٹ کر لیں، کن کا کیمرہ یہ چل رہا ہے؟ خصوصاً خواتین خیال کیا کریں، کیمرے کو اپنی پہنچ سے بھی اور بچوں کی پہنچ سے بھی دور رکھیں۔ چلیے، وَمِيرَاثُ الْعَتِيقِ لِمُعْتِقِهِ، آزاد کردہ غلام کی وراثت، عتیق فعیل بمعنی مفعول ہے، عتیق فعیل بمعنی مفعول ہے یعنی آزاد کردہ، تو آزاد کردہ غلام کی وراثت آزاد کرنے والے آقا کو ملے گی، یعنی ولا، یہ ہے وہ تیسرا سبب ولا۔ اگر غلام کے اسبا رشتہ دار موجود ہوں تو وہ آزاد کرنے والے کے حق میں ساکت ہو جائے گی، وہ آزاد کرنے والے کے حق میں ساکت ہو جائے گی، البتہ سہام والوں کے بعد باقی حصہ اس سے ملے گا، باقی حصہ جو ہے وہ اسے ملے گا، یعنی اصحاب الفروض جو ہیں ان کو دینے کے بعد باقی حصہ اس کو مل جائے گا۔ یعنی اگر وہ رسا ایسے ہیں اس کے کہ جو صرف اصحاب الفروض ہیں تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد باقی مال جو ہے وہ اس کو بطور اسبا کے مل جائے گا، بطور اسبا کے مل جائے گا، اور اس کے اندر آزاد کرنے والا مرد ہو یا آزاد کرنے والی عورت ہو، دونوں ہی وہ اسبا بن کر مال لیں گے، اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ متعین نہیں ہے آزاد کردہ غلام کی وراثت میں سے آزاد کرنے والے کا، اس کو اسبا کے طور پر باقی مال دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولاء لمن آتقا، حدیث میں انما الولاء لمن آتقا، سوائے اس کے نہیں، بے شک ولا جو ہے اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ ایک یہ لمبا واقعہ ہے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا، وہ غلام تھی، آپ جانتے ہیں بریرہ اور مغیث دونوں کی شادی ہوئی تھی، تو حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے آزاد کرنا چاہا، تو ان کے جو آقا تھے، ان کے جو مالک تھے، انہوں نے شرط لگائی کہ ہم اس شرط پر بریرہ کو آزاد کرتے ہیں کہ ولا ہمارے لیے ہوگی، ولا اس کی ہمارے لیے ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ہم آزاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ایو شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل ولو کانت مئۃ شرط، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرطیں کیوں نہ ہوں، ساری کی ساری باطل ہوں گی اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہیں، یعنی اپنی طرف سے باطل شرطیں شامل کر لی جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا انما الولاء لمن آتقا، ولا اسی کے لیے ہوگی جو آزاد کرتا ہے، تو آزاد کرنے والے کے لیے ولا ہوگی، لہٰذا وہی جو ہے وہ وراثت میں سے حصے دار بنے گا، کوئی دوسرا جو ہے وہ حصے دار نہیں بنے گا اس وقت، یعنی یہ نہیں کہ جن کا وہ غلام رہا ہے وہ آ جائیں گے کہ نہیں اس کی وراثت ہم لیں گے، نہیں، جو آزاد کرنے والا ہے اب وہ اس کا حصے دار ہوگا۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بنت حمزہ کا ایک غلام فوت ہو گیا اور اس نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیٹی کو نصف مال کا وارث بنایا، اور جو باقی تھا وہ جو غلام یعنی جو کیا اس کو کہتے ہیں
باقی مال جو تھا وہ آزاد کرنے والے کو نصف کا وارث بنا دیا، اور وہ یالا یعنی سلمہ کا بیٹا تھا، یالا یعنی سلمہ کا بیٹا، اس کو وارث بنایا اس کا باقی مال کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حمزہ کا غلام فوت ہو گیا اور پیچھے ایک بیٹی چھوڑ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیٹی اور حمزہ کو بیٹی کو نصف دے دیا، نصف دے دیا۔ کیسے نصف دے دیا؟ کہ بیٹی کو تو آدھا ملنا ہی تھا، 1/2، تو باقی جو مال بچنا تھا وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ جو قریبی مذکر ہے وہ آزاد کرنے والا ہی ہے، لہذا اس کو باقی مل گیا، تو اس کو اسبہ بنا دیا، بالکل ایسے جیسے اگر اس کا بیٹا ہوتا تو اس نے یعنی باقی مال لے جانا تھا۔ تو اس صورت کے اندر وہ بیٹی کو آدھا دے دیا اور باقی جو ہے وہ جو آقا آزاد کرنے والوں میں سے مرد تھا اس کو جو ہے وہ دے دیا۔ تو غلام کی وراثت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ جو غلام آزاد کر دیا جائے، جو غلام ہے اس کی تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی جو وراثت وغیرہ جو بھی اس کا مال ہوگا وہ اس کے آقا کا ہی ہوگا، اس کے جو مالک ہے اسی کا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ جس غلام کو آزاد کر دیا جائے اس کے مال کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ یہ اس کو خلط ملط نہ کریں دونوں مسئلوں کو، میں اس وجہ سے یہ وضاحت اب کر رہا ہوں کہ ایک ہے جو غلام غلامی کی صورت میں مر جائے اور اس کا مال ہو، تو اس کا مال تو اس کے آقا کے لیے ہوگا جس کا وہ غلام ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ جب اس کو آزاد کر دیا جائے اور وہ آزاد ہونے کے بعد پھر اپنی محنت مزدوری کرے، اپنی تجارت کرے، کچھ بھی کرے، تو اس کی تجارت میں جو وہ فوت ہونے کے بعد مال وغیرہ چھوڑ کے جائے گا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی بات۔ اور اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص غلام بیچتا ہے، جو شخص غلام بیچتا ہے، اگر اس غلام کے پاس مال ہے تو وہ مال بیچنے والے کا ہوگا، خریدنے والے کا نہیں۔ وہ مال بیچنے والے کا ہوگا، خریدنے والے کا نہیں ہوگا، اللہ کے خریدنے والا شرط لگا دے، اللہ کے خریدنے والا شرط لگا دے کہ یہ غلام بما سامان میں خریدوں گا، پھر اس کو ملے گا، وگرنہ اصل وہ بیچنے والے کا ہی ہے جس کا پہلے غلام تھا، وہ سامان بھی اسی کا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جس نے غلام کو آزاد کیا اور وہ آزادی کے بعد اپنا کاروبار کیا، اس نے تجارت کی اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کے ورثاء بھی ہیں، یعنی اس کے مطلب بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا آزاد کرنے والا بھی ہے۔ تو اس صورت کے اندر بیٹے بیٹیوں کو ملنے کے بعد جو اگر اس کا کوئی قریبی مذکر نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ اس کا اسبہ بن کے سارا مال جو ہے وہ لے جائے گا۔ تو حذیل بن شرحبیل بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے یہ غلام آزاد کر کے جو ہے وہ اسے صاحبہ بنا دیا تھا، وہ فوت ہو گیا، یعنی اسے چھوڑ دیا تھا میں نے، اور مال چھوڑ گیا ہے جبکہ اس کا کوئی وارث نہیں۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل اسلام صاحبہ بنا کر نہیں چھوڑتے۔ صاحبہ بنا کر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے نام پہ اس کو چھوڑ دینا، یا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے اس کو وقف کر دینا، تو بلکہ اہل جاہلیت یہ کام کرتے تھے۔ وَأَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِهِ فَلَكَ مِيرَاثُهُ وَإِنْ تَأْثَمْتَ، کہ آپ جو ہے اس کی نعمت کے ولی ہیں، لہذا وراثت آپ کے لیے ہے، اور اس کی میراث ہے، اور اگر تو گناہ یا حرج محسوس کرے تو ہم اسے قبول کر کے بیت المال میں جمع کر لیں گے۔ یہ وَإِنْ تَأْثَمْتَ وَتَحَرَّجْتَ فِي شَيْءٍ فَنَحْنُ نَقْبَلُهُ وَنَجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، کہ آپ اس کے ولی نعمت ہیں، چونکہ آپ نے اس کو آزادی دی، آپ نے اس کو آزاد کیا، تو اصل یہ کہ وہ مال آپ کا ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مال کو نہ لیں اس وجہ سے کہ چونکہ آپ نے اس کو صاحبہ بنا دیا تھا، اور اسلام کے اندر صاحبہ یعنی چھوڑ دینا کسی کے نام پر یہ صحیح نہیں ہے، آزاد کرنا یعنی کسی مطلب کہ بت کے نام پر یا کسی اور کے نام پر، تو یہ چونکہ ایک عمل غلط تھا تو آزاد تو وہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اب اس کا مال لینا آپ اس میں حرج محسوس کرتے ہیں یا گناہ محسوس کرتے ہیں یا اپنے لیے پسند نہیں کرتے یہ مال، تو ہم بیت المال میں اس کو شامل کر دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ یہ جو آزادی ہے نا، اگلا مسئلہ، یہ جو آزادی ہے نا، اس کو کسی کو ہبہ کرنا یا اس کو بیچنا یہ بھی جائز نہیں۔ آزادی کو ہبہ کرنا یا بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔
کون آپ میں سے اس مسئلے کو وضاحت سے کے ساتھ بیان کرے گا کہ کیا مراد ہے اس سے؟ ہاں، آزادی کو ہبا کرنا اور بیچنا جائز نہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ سر جیسے غلام ہوتے ہیں تو وہ آپ کے قبضے میں ہوتے ہیں نا، تو آزادی تو کسی کے قبضے میں نہیں ہے نا، یہ نہیں مراد ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں، مراد یہ ہے کہ جس نے غلام کو آزاد کیا ہے، اب ولا کس کے لیے ہے؟ آزاد کرنے والے کے لیے۔ اب وہ کسی کو یہ آزاد کرنے کا حق کسی کو نہیں دے سکتا ولا کا، یعنی وہ کہے کہ ٹھیک ہے آزاد تو میں کر رہا ہوں، لیکن اب آئندہ سے اس کے وارث آپ بنیں گے اور یہ ولا میں آپ کو دے رہا ہوں، یا میں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، یا میں آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ مثلا میں نے ایک غلام خریدا، میں نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، اب وہ اس کی ولا میرے لیے ہے، اس کی ولا اس آزاد کردہ غلام کی کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے، کیونکہ میں نے خرید کے آزاد کیا۔ اب میں کسی کو گفٹ کے طور پر بھی نہیں دے سکتا یہ ولا اس غلام کی، آزاد کردہ کی، اور کسی کو بیچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ غلام آپ نے آزاد بندہ کر دیا، بندہ بڑا کام کا ہے، اور آپ مجھے بیچتے ہیں اس کی ولا، یعنی اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ حق کے ولایت مجھے دے دیں، جب یہ مرے گا تو اس کا وراثت وغیرہ میں لے لوں گا، اس وجہ سے کیونکہ میں نے آپ سے یہ ولا خرید لی ہے، یا آپ نے مجھے یہ ولا ہبا کر دی ہے، لہٰذا یہ میں اس کا آج کے بعد میں اس کا ولی ہوں گا، میں اس کا مولا ہوں گا۔ تو کوئی مولا نہیں بن سکتا ہبا کرنے سے یا خرید کر اپنے حق میں کرنے سے، مولا وہی ہوگا جس نے خرید کر آزاد کیا ہے۔ یہ مسئلہ جس کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ تو کہتے ہیں وَيَحْرُمُ بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ، اور ولا کو بیچنا اور اس کو ہبا کرنا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع کیا اس سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن بیع الولاء وہبتہ، آپ نے ولا کو بیچنے اور اس کو ہبا کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب لا یباع ولا یوہب، کہ جو ولا ہے، ولا کا تعلق نسب کے تعلق کی طرح ہے، لحمہ کا معنی تعلق، یعنی ولا کا تعلق نسب کے تعلق کی طرح ہے، لا یباع نہ اسے بیچا جائے گا، ولا یوہب اور نہ اسے ہبا کیا جائے گا۔ بڑی زبردست مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کو 2 لاکھ روپیہ دے اور کہے کہ یہ 2 لاکھ روپیہ لے لو اور مجھے اپنا باپ بنا لو، حقیقی باپ بنا لو مجھے، تو کیا خیال ہے یہ نسب سے باپ ہونا ثابت ہو جائے گا پیسے دینے سے؟ یعنی چلیں میں آپ کو آسان لفظوں میں پوچھتا ہوں، کیا رشتہ داریاں خریدی جا سکتی ہیں؟ نہیں شیخ، نہیں نہ خریدی جا سکتی۔ جو حقیقی آپ کا باپ ہے وہ آپ کا حقیقی باپ تصور ہوگا، جو آپ کا بھائی ہے وہ بھائی تصور ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بندے کو 2 لاکھ روپیہ دے کے کہ میرے سگے بھائی بن جاؤ، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ وہ پیسے تو لے لے گا لیکن اللہ کے نزدیک وہ کاغذوں میں حقیقی سگا بھائی آپ کا نہیں بن سکتا، سمجھے آپ؟ شرعی اعتبار سے شریعت کی روح میں وہ آپ کا سگا بھائی نہیں بن سکتا، وہی ہوگا جو آپ کی والدہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یعنی آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی والدہ کے بطن سے۔ تو اسی طرح یہ ولا ہے، یہ ولا جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے نسب کی طرح کہ اس کو آپ کسی اور چیز کی طرح بیچیں یا ہبا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ غلام چونکہ بیچے بھی جاتے تھے، ہبا بھی کیے جاتے تھے، اس وجہ سے آپ نے وضاحت کر دی کہ ولا اس طرح نہیں ہے، اور یہی راج موقف ہے، اور یہی راج موقف ہے۔ اگرچہ بعض کا قول اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن راج موقف یہی ہے کہ ولا کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہبا کیا جا سکتا ہے۔ ولا توارث بین اہل ملتین، اب وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا موانع میراث، موانع ارث ہم نے کتنے پڑھے تھے جی؟ ہاں جی، وراثت میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، جو موانع ہیں، وہ کتنے تھے ہم نے پڑھے تھے؟ موانع ارث، موانع میراث، یاد ہے؟ 3 تھے شاید۔ کون کون سے؟ ایک تو اگر یعنی کہ وہ نسب میں نہیں ہے، اجتہاد کر رہے ہیں، دیکھیں 3 چیزیں تھیں، ایک تھا قتل، دوسرا کیا جی تھا؟ بالکل، دوسرا کیا تھا؟ ہاں اور ایک اسلام بھی تھا۔ نہیں، ہم نے موانع ارث کی بات کر رہے ہیں، موانع ارث جس وجہ سے وہ وارث نہیں بنے گا۔ ایک غلامی قتل تھی، تھا، قتل، ایک قتل تھا، غلامی تھی سر، غلامی، تیسرا اختلاف دین، تیسرا کیا تھا؟ جی سر، اختلاف دین۔ اختلاف دین۔
ٹھیک ہے نا. ہم نے غلامی کی پیچھے بات کی, اب اختلاف دین کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ولا توارث بین اہل ملتین, دو مختلف دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے, چاہے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو, چاہے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہو, لیکن اگر ان کا دین مختلف ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یتوارث اہل ملتین شتا, دو مختلف دینوں پہ, دو مختلف ادیان پہ عمل کرنے والے, عمل پیرا ہونے والے یا ان کے پیروکار آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. توارث یا توارثن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا وارث بننا, بنانا آپس میں, اس کے اندر مشارکت ہوتی ہے, یعنی وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے بھی نہیں اور بنائیں گے بھی نہیں, یہ اصل مقصود ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم, کہ نہ تو مسلمان کافر کا وارث بنے گا اور نہ کافر مسلمان کا وارث بنے گا. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی کافر تو مسلمان کا نہیں بن سکتا لیکن مسلمان کافر کا بن جائے گا, ایسا نہیں ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث نہیں بنے گا, اور یہی راجح موقف ہے. اس پر ائمہ کا اجماع ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کافر مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے. لیکن امام احمد نے کہا ہے کہ مسلمان اپنے آزاد کردہ کافر غلام کا وارث ہو سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں ہے الولاء لمن اعتق, الولاء لمن اعتق. اب کوئی غیر مسلم بھی تو آزاد کیا جا سکتا ہے, کوئی غیر مسلم بھی تو آزاد کیا جا سکتا ہے. دو مختلف دین والوں کے توارث میں اختلاف ہے کہ ان سے مراد صرف مسلمان اور کافر ہیں یا کفار کے مختلف ادیان بھی ہو سکتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. ایک یہ ہے کہ کیا ایک باپ یہودی ہے بیٹا عیسائی ہے, یا مثلا یعنی بیٹی عیسائی ہے اور باپ جو ہے وہ یہودی ہے, یا مثلا ایک ہندو ہے اور باپ ہندو ہے اور بیٹا جو ہے وہ مثلا عیسائی ہے. ایسا بھی ہو جاتا ہے, باپ ہندو ہے اور بیٹا عیسائی ہے. تو کیا اس صورت کے اندر ہندو عیسائی کا اور عیسائی ہندو کا وارث بنے گا کہ نہیں, یہ بھی مسئلہ ہے. بعض نے اس حدیث کو اس پر بھی اپلائی کیا کہ کوئی بھی دو مختلف مذاہب کے آپس میں وارث نہیں بن سکتے. یہ مسئلہ اب وہ تو غیر مسلم ہے, ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ ہاں جی, اس کو ڈسکس کرنے کا فائدہ کیا ہے, اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کا یہاں کتابوں میں کیا فائدہ ہے؟ وہ تو کافر ہیں, وہ اپنے قوانین کو مانیں گے. سر اگر وہ کسی جج کے پاس آتے ہیں کوئی مسئلہ لے کر یا کوئی اسٹیٹ کے پاس آتے ہیں, یعنی تو پھر وہ ان کو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. یہ اس وقت بات ہے کہ جب وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوں, جب وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوں. اقلیات جو ہوتی ہیں, جو اسلامی ریاست میں ذمہ ہوتے ہیں, اہل ذمہ, معاہدین وغیرہ یا اقلیات وغیرہ, یہ ان کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے. یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر پھر اگر اس مسئلے کو ہم کہیں کہ کوئی بھی دو مختلف ادیان والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے تو پھر وہ وارث نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ کفار کے مختلف ادیان بھی عدم توارث, ان کے درمیان بھی عدم توارث ہوگا, یعنی کوئی بھی دو مختلف ادیان والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. حدیث کا ظاہر یہی ہے, حدیث کا ظاہر یہی ہے. واللہ عالم. باقی یہ ہے کہ مسلک کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے, اس کے اندر قاضی فیصلہ کرے گا کہ کس طرح فیصلہ کرنا ہے. مرتد کی میراث, جو مرتد ہو گیا اس کی میراث کا کیا حکم ہے؟ مرتد کی میراث کے متعلق مختلف اقوال ہیں, یعنی کیا وہ ورثاء, اب صاحب ہے کہ جو مرتد ہو گیا ہے کیا وہ وارث, اب کافر ہو گیا صاحب, اختلاف دین آ گیا, اب اس کے ورثاء مسلمان ہیں لیکن وہ کافر ہو گیا ہے, تو اب ورثاء تو مال نہیں لیں گے, تو پھر وہ مال بیت المال میں جائے گا, کہاں جائے گا, یا اس کو اسی کو یعنی کسی اور کو دے دیا جائے گا, کیا کیا جائے گا اس مال کا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ, قاضی ابو یوسف اور امام محمد یعنی صاحبین جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ مسلمان ورثاء مرتد کی اس چیز کے وارث ہوں گے جو اس نے حالت اسلام میں کمائی, اس کے وارث ہوں گے. جو کچھ حالت ارتداد میں کمایا وہ بیت المال کے لیے ہوگا. یعنی انہوں نے تفریق کی ہے, انہوں نے کہا کہ جو اس نے اسلام لانے سے, اسلام چھوڑنے سے پہلے مال کمایا تھا, یعنی مرتد ہونے سے پہلے وہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا, اور جو اس نے کمائی کی ہے مرتد ہونے کے بعد یعنی حالت کفر میں, وہ بیت المال کے لیے ہوگا بطور مال غنیمت کے یا جو بھی ہے. یہ انہوں نے گویا کہ تفریق کی ہے. جمہور مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اصل کافر کی طرح
نہ تو مرتد کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کا وارث بنا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا وارث بنا جا سکتا ہے۔ اس کا ترکہ بیت المال کے لیے ہوگا، قطع نظر اس کے کہ اس نے وہ اسلام میں کمایا ہے یا حد ارتداد یعنی حالت ارتداد میں، یعنی مرتد ہونے کی حالت میں اس نے یہ مال کمایا تھا یا اس نے جو ہے وہ حالت اسلام میں کمایا ہے۔ جس صورت کے اندر بھی آپ سمجھ لیں کہ اس نے کمایا ہے، وہ صاحب ذرے یہ سوال لکھ رہے ہیں کہ جی ملحد کسی مذہب والے کی بھی وارث نہیں ہوں گے، صاحب ذرے کہ اس قول کے مطابق تو وہ وارث نہیں ہوں گے، نہ وارث بنائیں گے۔ ملحد کا اپنا ایک مذہب ہے، لہٰذا وہ عیسائی اور یہودی اور مسلمان اور کوئی کسی کے بھی وارث نہیں بن سکتے اور نہ وہ ان کے وارث بن سکتے ہیں۔ تو یہ جمہور کا موقف ہے، تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین جو ہیں اصحاب، ان کا موقف یہ ہے۔ راجح واللہ عالم جمہور کا موقف ہے، کیونکہ اصل اعتبار اس کی آخری حالت کا ہوگا نہ کہ پہلی حالت کا، اصل اعتبار اس کی آخری حالت کا ہوگا اور وہ ہے حد ارتداد۔ تو اس کا مال جو اس کی موجودگی میں موجود ہے، اب وہ پہلے کا یا بعد کا ہے تو مرتد کے پاس ہی نا، اب اختلاف دین تو آ گیا ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر وہ وارث جو ہے وہ نہ بن سکتا ہے اور نہ وارث بنایا جائے گا۔ راجح موقف یہی ہے، راجح موقف جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کا مال بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔ شوکانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ دوسرا جو موانع ارث میں سے مانع ہے وہ ہے قتل۔ قتل کی صورت میں قاتل کو مقتول کا وارث نہیں بنایا جائے گا، اس کو محروم کر دیا جائے گا، لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل۔ عمر بن شعیب عن نبی عن جدی، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یرث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا، لا یرث القاتل نہیں وارث بنے گا، لا یرث القاتل شیئا نہیں وارث بنے گا قاتل شیئا کسی چیز کا بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں لا میراث لقاتل، لا میراث لقاتل نہیں ہے وراثت قاتل کے لیے، اور یہاں ہے لا یرث القاتل شیئا کہ قاتل کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے، سنن ابی داود اور نسائی اور دیگر کتب سنہ میں حدیث یہ موجود ہے، اور یہ وہ حدیث ہے لیس للقاتل من المیراث شیء، ایک یہ بھی الفاظ ہیں، اور وہ بھی الفاظ ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے لا میراث لقاتل، وہ بھی بعض حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں۔ تو ایک حدیث یہ ہے کہ قاتل کے لیے میراث میں سے کچھ بھی نہیں، قاتل کے لیے میراث میں سے کچھ بھی نہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ارواء الغلیل دارقطنی، ان ارواء الغلیل کے اندر دارقطنی، بہقی، سنن بہقی وغیرہ کے اندر حدیث یہ موجود ہے، اور اس کو کئی ایک محققین نے حسن کہا ہے، اس کو کئی ایک محققین نے جو ہے وہ حسن کہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قتل میراث کے حصول میں رکاوٹ ہے، قتل میراث کے حصول میں رکاوٹ ہے، اور قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی، ابو حنیفہ وغیرہ ان کا موقف یہی کہ قتل عمد ہو یا قتل خطا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا، قتل عمد یا قتل خطا کوئی بھی ہو، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا۔ مالک اگر قتل خطا ہو تو وہ مال کا وارث ہوگا، دیت کا نہیں، مال کا وارث ہوگا، دیت کا نہیں۔ امام امیر سنانی کہتے ہیں اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں، یعنی ہر حال میں قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، ہر حال میں قاتل مقتول کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ مسئلہ اصل میں اس وجہ سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر کسی سے باپ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، اگر کسی سے باپ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو کیا اس صورت میں اسے اپنے باپ کا وارث بنایا جائے گا مقتول کا کہ نہیں؟ تو اب علماء کی دو آراء اس وجہ سے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر اس کا قصد نہیں، اس کا ارادہ شامل نہیں، لہٰذا جب اس کا ارادہ نہیں ہے تو اس کو پھر اس وراثت سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے ارادے سے کیا یا نہیں، حدیث کے اندر خالی للقاتل آیا ہے، قاتل تو ہے نا، وہ چاہے غلطی سے قاتل ہے چاہے جان بوجھ کر قاتل ہے، جس طرح بھی ہے قتل اس نے کیا ہے۔ اب یا تو یہ کہا جائے نا کہ اس سے قتل ہوا ہی نہیں، اگر اس سے قتل ہو گیا ہے تو قاتل میں تو آ گیا نا وہ، لہذا حدیث کے اندر تفریق نہیں کی گئی کہ وہ قتل عمد ہو یا شبہ عمد ہو یا پھر قتل خطا ہو۔ لہذا واللہ عالم حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ جس طریقے سے بھی قتل ہوگا وہ وارث نہیں ہوگا، جس طریقے سے بھی قتل ہوگا وہ وارث نہیں ہوگا۔ باقی جو علماء تفریق کرتے ہیں کہ اگر قصدن ہو تو پھر نہیں ہوگا، اور اگر بھول کر ہے یعنی نسیانن ہے تو پھر وہ وارث بنے گا، تو اس کی کوئی مطلب کہ دلیل نہیں سوائے اس کے کہ مطلب کہ جس کا ارادہ نہ ہو
تو اس ارادے پر یعنی اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ قاتل تو اسے کہیں گے نا، وہ غلطی سے ہو یا جس طرح بھی ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے انبیاء کی وراثت کا مسئلہ۔ انبیاء کا ترکہ ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا نورث ما ترکناہ صدقہ، یا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ لا نورث نہیں ہم وارث بنائے جاتے یا وارث بنائے، یعنی مطلب کہ ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ لا نورث یا لا نورث دونوں طرح درست ہے۔ ما ترکناہ صدقہ، ہم نہیں وارث بناتے، ما ترکناہ صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہو وہ صدقہ ہے۔ ما ترکناہ یا ہم وقف کریں گے، لا نورث یا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے، یعنی کسی کو ہم وارث نہیں بناتے، اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اور جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث ہے۔ اب یہ حدیث کی وجہ سے اہل سنہ اور دیگر جو مطلب رافضہ وغیرہ ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ترکہ تھا، فتق وغیرہ یا جو بھی چیزیں تھیں، اب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ جو فتق کی زمین ہے خیبر کی، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ مجھے وہ دے دیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی بھی آئے تھے، غالباً حضرت عباس بھی آئے تھے، اور بھی لوگ آئے تھے، جیسے بعض روایات میں ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے راوی بھی ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب وہ وراثت طلب کرنے کے لیے حضرت فاطمہ اور حضرت عباس یہ دونوں آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا سمیعت النبی، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا نورث، ہم وارث نہیں مطلب کہ بنتے، ہم وارث نہیں بنتے مطلب وارث نہیں بنائے جاتے، بناتے نہیں وارث کسی کو، ہم وارث نہیں بناتے کسی کو، ما ترکناہ، جو ہم چھوڑ کے جائیں، صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے وہ ہمارا وارث نہیں بنا جاتا، یا ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، مال میں ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ یہ لا نورث، یہ پھر مجہول کا صیغہ ہوگا نا، کہ ہم وارث یعنی نہیں بنائے جاتے، یا مطلب یہ ہے کہ ہم وارث یعنی مطلب ہمارا وارث کوئی نہیں بن سکتا، ہم وارث نہیں بنے جاتے، یا ہمارا وارث کوئی نہیں بن سکتا مال کے اندر، یہ اصل میں مقصود ہے۔ تو ورثاء وہی ہوتے ہیں نا جو فوت ہونے والے کے بعد اس کے ترکے کے وارث بنتے ہیں۔ آپ نے حدیث بیان کی ابوبکر صدیق نے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو آل محمد ہے وہ بیت المال سے مطلب ان کو ہم دیں گے اور اس سے وہ کھائیں گے۔ پھر فرمایا واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم نبی کی رشتہ داری کو ملانا اور قرابت کو ملانا، احب الیہ، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اپنی رشتہ داروں کو ملانے سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتوں کا خیال کرنا میرے لیے اپنے رشتوں کے خیال کرنے سے زیادہ اولا اور زیادہ مقدم۔ اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا، اس مطالبہ کرنے کے بعد وہ چلی گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ چلی گئیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کلام نہیں کی۔ اب اس کو دو طرح غلط بھی دیا جاتا ہے اور صحیح بھی لیا جاتا ہے، یعنی وہ اس کے بعد چلی گئیں، فلم تکلمہ حتی توفیت، فلم تکلمہ حتی توفیت، حضرت ابوبکر صدیق سے حدیث سن کر چلی گئی، اور اس کے بعد جب تک زندہ رہیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کبھی کلام نہیں کی۔ اب شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس کلام نہ کرنے سے کیا مراد لیتے ہیں، اور ہم اس کلام کرنے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق سے اس مسئلے میں دوبارہ کلام نہیں کی۔ اب یہ ایک اچھا معنی ہے اور یہی معنی اصل ہے
کہ انہوں نے دوبارہ جب حدیث سن لی اللہ کے نبی کی، اپنے بابا کی حدیث سن لی حضرت فاطمہ نے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اعتراض کریں۔ سیدہ فاطمہ نے جب حدیث سنی ابوبکر صدیق سے، فلم تکلمہ کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے اس مسئلے میں رجوع نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف کہ ہمیں دو اور ہم تو نہیں مانیں گے اس کو اور یہ وہ ہے، مطلب یہ کہ وہ اس مسئلے کو چھوڑ کے چلی گئی اور دوبارہ انہوں نے ابوبکر صدیق سے جب تک زندہ رہی اس مسئلے کی ڈیمانڈ نہیں کی، اس زمین کی ڈیمانڈ نہیں کی، یعنی مطالبہ نہیں کیا۔ اور یہ مطلب ہے کہ اس مسئلے میں دوبارہ انہوں نے کبھی کلام نہیں کی۔ اب شیعہ حضرات اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں رافضہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ابوبکر سے بائیکاٹ کر کے ناراض ہو کے چلی گئی اور اس کے بعد کبھی غصے سے ابوبکر صدیق سے کلام نہیں کی۔ اب آپ دیکھیں کتنا نص کو بدلا جا رہا ہے، کتنی تحریف کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ معنی مراد ہے ہی نہیں۔ معنی مراد یہ کہ انہوں نے اس مسئلے میں دوبارہ خلیفہ سے بات نہیں کی۔ اب انہوں نے کیا کیا لگایا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ خلیفہ ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو قتل کروایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ذرا، یہ باقاعدہ ان کے کلپ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگوا دی اور گھر ان کا جلوا دیا اور ان کو قتل کیا گیا، وہ فوت نہیں ہوئی، ان کو قتل کیا گیا والعیاذ باللہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان جمہوروں سے اور ان جو ہے وہ عقل کے اندھوں سے کہ اس وقت جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو آگ لگی اور ان کو قتل کیا گیا، تو یہ بتائیں کہ علی خاموش رہے، دیگر آل بیت کے لوگ خاموش رہے؟ اور علی تو مشکل کشا ہے تمہارے نزدیک، علی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ علی کی زوجہ نبی کی لخت جگر، ان کو ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے اور سارے صحابہ خاموش رہیں؟ یعنی نعوذ باللہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ صحابہ سارے کے سارے ان کے اندر غیرت ختم ہو گئی تھی؟ تم یہ بتانا چاہتے ہو؟ یعنی تم سب کو ایک لائن میں لگا دیتے ہو، کچھ تھوڑا عقل سے بھی کام لیا کرو۔ یعنی تمہارے اس قول کا مطلب پھر یہ ہوا کہ نبی کی لخت جگر، جس نبی سے صحابہ جس نبی پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، مر مٹتے تھے، اپنا مال جان سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اس نبی کی لخت جگر کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس نبی کی بیٹی کو جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما آذاہا یؤذینی، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، تو اس نبی کے لخت جگر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا اور اس کو تکلیفیں دی گئیں اور صحابہ سارے چپ رہے، بما حضرت علی کے، بما حسن حسین کے۔ یعنی حسن حسین بھی اپنی والدہ کی اذیتیں برداشت کرتے رہے، بڑے آ گئے یہ ٹھیکیدار آل بیت کے۔ یہ ساری باتیں کس کھاتے میں ڈالتے ہیں یہ؟ یعنی ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں، ہم آل بیت کی طرف یہ ساری تہمت لگا رہے ہیں، یعنی توہین ہم آل بیت کی کر رہے ہیں۔ کیا اس میں توہین نہیں کہ علی کے ہوتے ہوئے، حسن و حسین کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے، عبداللہ بن عباس کے ہوتے ہوئے اور دیگر جو آل بیت کے لوگ زندہ تھے ان کے ہوتے ہوئے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نعوذ باللہ ان کے بقول وہ ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ان کے گھر کو آگ لگا دی، سب کچھ کر دیا اور یہ سارے خاموش رہے، کسی نے وہاں کچھ نہیں کیا؟ توہین نہیں آل بیت کی ہے؟ حسن و حسین بھی چپ رہے، یعنی نعوذ باللہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ ہوتا سب دیکھتے رہے۔ کچھ انسان کو بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہم یہ کہاں سے بات نکال رہے ہیں، اور اس بات کا نقصان سب سے پہلے صحابہ سے آل بیت کو ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فدق کی، جو خیبر کی سرزمین تھی جس پہ یہ مسئلہ فدق 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 دن رات یہ کرتے ہیں، وہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث بیان کر دی نحن لا نورث ما ترکنا صدقہ، وہ واپس چلی گئی، انہوں نے اس مسئلے کے اندر دوبارہ بات ہی نہیں کی۔ اب یہ صحیح بخاری سے وہ ایک نیا بندہ ایک چل رہا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، ہمدرد کے نام سے، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، بیوقوف سا آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اس طرح کی روایتیں نکال کے صحیح بخاری سے وہ کہتا ہے کہ فلم تکلمہ، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے کبھی خلیفہ سے بات نہیں کی، یعنی کہ انہوں نے اذیت دی اور انہوں نے تکلیف دی اور دوبارہ فاطمہ ناراض ہو گئی۔ حالانکہ بیوقوف یہ تو سمجھ لو، آپ کسی سمجھدار بندے سے سمجھ لو، علماء اور شراح کی کلام ہی پڑھ لو کہ انہوں نے اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اس مسئلے کو نظر انداز کر دیا، جب حدیث مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے اس مسئلہ دوبارہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی، اس مسئلے کو دوبارہ ابوبکر کے سامنے آ کر چھیڑا ہی نہیں۔ چلیں ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس زمین کو واپس نہ لوٹا سکے، تو حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو وہی واپس لے لیتے۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو کیا وہ زمین لے سکتے تھے کہ نہیں؟ لے سکتے تھے نا، وہ تو خلیفہ تھے۔
تو انہوں نے بھی یہ زمین تو واپس نہیں دلوائی، نہ حسن و حسین کو دلوائی ہے نہ خود لی ہے، حالانکہ وہ خلیفہ تھے۔ اس کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خیبر کی زمین فتح نہ دینے کی وجہ سے ظالم ہے، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہو گے؟ علی بھی تو واپس نہیں لے سکے، حسن و حسین کو دلوا سکے، کیونکہ ماں کی وراثت کے حقدار تو حسن و حسین یا علی خود ہی تھے نا، حضرت فاطمہ کے، تو حسن و حسین کو دلوا دیتے۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تب تو وہ زمین لے سکتے تھے نا، حالانکہ وہ زمین بیت المال کے ہی حصے میں رہی ہے۔ یہ تو نہیں کہہ رہے چلیں آپ یہ ثابت کر دیں کہ ابو بکر نے اپنی ملکیت میں رکھ لی ہو۔ دیکھیں نا، کوئی نہ دے تو مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ خود لینا چاہتا ہے، تو سیدنا ابوبکر صدیق کو کیا اس میں مسئلہ تھا کہ وہ آل بیت کو یہ زمین نہ دیں اگر ان کا حق تھا؟ تو ابو بکر نے یا تو آپ یہ ثابت کر دینا اپنی کتابوں سے، ہماری نہیں، اپنی کتابوں سے ثابت کر دیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خیبر کی فتح زمین اپنی ملکیت میں کر لی ہو، یا اپنے کسی بیٹے کو یا کسی رشتہ دار کو دے دی ہو۔ جس ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، تم اس ابو بکر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ وہ غصب کر کے ہڑپ کر کے زمین؟ تو اپنی کتابوں سے ہمیں ثابت کر کے دکھا دو نا کہ ابو بکر نے وہ فتح کی زمین اپنے نام کر لی تھی یا اپنی اولاد کی نام کر لی تھی۔ ابو بکر تو فوت ہوئے ہیں تو ان کے گھر کے اندر کچھ نہیں تھا۔ تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو اس وقت وہ یہ زمین واپس لے لیتے۔ اس کا مطلب علی بھی سمجھتے تھے کہ یہ بیت المال کا حق ہے، وہ بھی اس حدیث کو مانتے تھے، لیکن یہ کہاں سے آگے بیچ میں کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ ترکہ جو چھوڑتے ہیں وہ اصل میں بیت المال میں جاتا ہے، اور انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں، جو ان کے دین کے اندر، ان کے علم کے اندر ان کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں، جو ان کی اس دعوت کے اندر، ان کے علم کے اندر جو ہے وہ ان کے وارث بنتے ہیں۔ تو یہ حدیث تھی جس حدیث کو جو ہے وہ لوگ ممبر و محراب پہ بیان کر کے اور سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام پہ جو ہے وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ مقتول کی دیت تمام ورثاء میں تقسیم کی جائے گی، یعنی اس کی دیت جو مقتول کی ملتی ہے وہ جتنے ورثاء ہیں ان میں تقسیم کی جائے گی، یعنی قرابت داری اور رشتہ دار جو اسباب وغیرہ ہیں ان کے لیے ہوگی۔ صاحب ذرا جو دیت میں دینے میں شریک ہوں گے وہ لینے میں بھی شریک ہوں گے۔ چلیے جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ موضوع جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم ایک اور موضوع پڑھیں گے کل والے لیکچر میں، اور باقی جن کی تدریس وغیرہ رہے گی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی آپ کا سوال موضوع کے حوالے سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔